ہے، ایک صفا ہے ایک مروہ ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر دوڑی تھی، اسی سنت کو زندہ اللہ نے قیامت تک رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ نے بہت آزمائش کا امتحان لیا، کبھی دولت پر، کبھی جان پر، تو کبھی محبت پر، اب آئی ہے اولاد پر۔ جب بات اولاد پر آ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو 70 سال کی عمر تک کوئی بیٹا نہیں۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں مل کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کیے۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم بیٹا مانگیں، اور حضرت حاجرہ اس پر آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ اور دعا قبول ہوتی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دعا کرنے والا نبی کی ذات ہے، اور آمین کہنے والی عورت میرے نبی کے گھر کی عورت ہے۔ حضرت حاجرہ میرے نبی کے گھر کی عورت ہے، یہ دعا قبول ہو گئی۔ اب جب دعا قبول ہوئی، 70 سال کے بعد ایک بیٹا تشریف لایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، کچھ دن گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ ہے، یہ دیکھ رہی ہے کہ اسماعیل جو ہے حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، تو حاجرہ اور اسماعیل کی محبت ابراہیم کے دل میں بس گئی ہے، اور میری محبت پتہ نہیں کہاں ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، حضرت سارہ نے کہا کہ ابراہیم اپنی بیوی کو لو، اپنے بچے کو لو، اور یہاں سے دور لے کے چھوڑ کے آؤ۔ اتنے میں اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم دیکھنے لگے کہ مولا میں کیا کروں، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ابراہیم یہ صرف سارہ کی زبان نہیں، یہ حکم میرا بھی ہے کہ تم اسماعیل کو بھی لو اور حاجرہ کو بھی لو، آبادی سے باہر لے کے چھوڑ دو، وہاں لے کے چھوڑو جہاں انسانوں کا پتہ نہیں ہے، وہاں لے کے چھوڑو جہاں درختوں کا سایہ بھی نہیں ہے، وہاں لے کے ان لوگوں کو رکھ دو جہاں پانی کا چشمہ بھی موجود نہیں ہے، وہاں لے جا کے رکھو جہاں کھانے پینے کی چیز کوئی موجود نہیں ہے، نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ کوئی پھل وہاں پہ موجود ہے، ایسی جگہ پہ لا کے ان دونوں کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں اور فلسطین سے سفر شروع کرتے ہیں۔ پہنچ گئے کہاں؟ جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کچھ بولتے نہیں ہے، اشارہ کرتے ہیں، اپنی بیوی کو اونٹنی سے نیچے اتار دیتے ہیں، اپنے بچے کو گود میں دے دیتے ہیں۔ ابراہیم واپس پلٹ رہے ہیں، حضرت حاجرہ کہنے لگے، ہے ابراہیم یہ کس جرم کی سزا ہے، یہ کون سی بات ہے جو اپنی بیوی اور بچے کو اس جگہ پہ تم چھوڑ کے جاتے ہو؟ یہاں تو نہ انسانوں کا پتہ ہے، یہاں تو نہ کسی درخت کا سایہ موجود ہے، نہ پانی پینے کے لیے کوئی چشمہ ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی پھلدار درخت ہے، آبادی سے باہر تم چٹیل میدان میں، تم اس جنگل میں مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ یہاں آبادی کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں، دوڑتے ہوئے واپس بھاگ رہے ہیں۔ اتنے میں حاجرہ کہنے لگی، اے ابراہیم بتا تو کم سے کم یہاں پر چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم جواب نہیں دیتے ہیں، پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ بچہ جو 70 سال تک دعا کیے ہیں، 70 سال کے بعد بیٹا ملا ہے، ابراہیم بہت محبت اپنے بیٹے سے رکھتے ہیں، لیکن پلٹ کے اس لیے نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پلٹ کے دیکھیں گے کہیں بیٹے کی محبت نہ آ جائے سامنے، اور بیٹے کا چہرہ سامنے آئے گا، اللہ کے اس وعدے کو ہم کیسے نبھائیں گے؟ اس لیے پلٹ کے ابراہیم نہیں دیکھتے ہیں۔ حاجرہ بولی، اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اے حاجرہ کم سے کم سوچو تو صحیح، جو باپ 70 سال کی عمر میں دعا کی اور بیٹا ملا ہے، کیا ایسا باپ کبھی اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ بولی، رک رک ذرا ٹھہر جا ابراہیم، اس لیے کہ حاجرہ کو وہاں جو چھوڑے تھے تو چند گھونٹ پانی تھا اور چند کھجوریں ان کو دے کر کے واپس آئے تھے۔ حاجرہ بولی، ابراہیم ذرا ٹھہر۔ حاجرہ قریب جاتی ہے اور کہتی ہے، لے یہ پانی کا چشمہ ہے، یہ پانی ہے موجود، اسے لے جا، یہ کھجور ہے اسے بھی لے جا۔ ابراہیم کہنے لگے، حاجرہ کیا بات ہے؟ کیا تم ناراض ہو گئی ہو جو کھانے کی
چیز واپس کر رہے ہو، پینے کا پانی واپس کر رہے ہو؟ ہاجرہ بولی ابراہیم جب خدا یہاں مجھے رہنے کا حکم دیا ہے، اے ابراہیم کیا پتا نہیں ہے جو خدا 70 سال کی عمر میں بیٹا دے سکتا ہے، آج کے بعد وہی خدا مجھے کھانا بھی دے گا، وہی خدا مجھے پانی بھی دے گا، اور اس آب و غیا میں وادی جیزرا غیر جیزرا میں وہ خدا مجھے حفاظت بھی کرے گا اور پانی بھی پینے کو دے گا، کھانا بھی دے گا، تو اپنا کھانا لے کے جا۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم وہاں سے واپس پلٹے ہیں، سفر ملک فلسطین تک چلا ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل وہاں ہے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، بیت المقدس موجود ہے۔ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی جانور نہیں تھا، کوئی پرندہ بھی نہیں تھا، کوئی سائے کے لیے درخت بھی موجود نہیں تھا، پانی کا چشمہ بھی نہیں تھا، اس وقت وہاں کھیتی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک چٹیل میدان پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے بیچ میں اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کے ابراہیم واپس چلے ہیں۔ اب جو کھانے کا سامان دیے تھے وہ چیزیں کھجوریں اور وہ پانی کا چند گھونٹ جو قطرہ تھا 1-2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں یا کچھ دن میں ختم ہوتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم جو ہے وہاں سے چلے ہیں، ہاجرہ جو ہے بھوکی پیاسی رہ رہی ہے، اب اسماعیل کو دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہیں مل رہا ہے۔ کچھ دن برداشت کیے، اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہونٹ جو ہے سوکھنے لگا، زبان سوکھ رہی ہے، پپڑیاں پڑ رہی ہے، نہ پانی مل رہا ہے نہ دودھ مل رہا ہے۔ حضرت اسماعیل کا زبان سوکھ کے بالکل کاٹا ہو رہے ہیں، لیکن ماں تو ماں ہے، ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو گود میں لیتی ہے اور چڑھ گئی صفا پر، اور صفا میں چڑھ کر کے حضرت اسماعیل کو ایک جگہ رکھ دیتی ہے اور پانی کی تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس وقت پانی تلاش کرنے کا 2 طریقہ تھا۔ ایک جہاں جنگل کی ہریالی ہے لوگ سمجھتے تھے پانی کا چشمہ وہاں موجود ہے، اور جہاں پرندے زیادہ اڑتے تھے پہاڑوں کے اوپر لوگ سمجھتے تھے کہ پانی یہاں موجود ہوگا۔ اسی طریقے سے پانی کا پتہ لگتا تھا۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل کو رکھ دیتی ہے اور صفا کے اوپر چڑھتی ہے اور اسماعیل کو رکھ کر کے پانی تلاش کرتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، اس پہاڑ میں پانی نہیں ملتا ہے، دوسرے پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہے، اس کا نام ہے مروا۔ اس پہ چڑھنے کے بعد جب پانی دیکھتی ہے پانی نہیں ملتا ہے، ادھر خیال بچے کا ہے کہ بچے کو میں جنگل میں چھوڑ کے آئی ہوں، کوئی جانور اٹھا نہ لے، بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ بچہ جو 70 سال کی عمر میں ملی ہے، 70 سال تک دعا کرنے کے بعد ملی ہے، اس بچے کے خوف ہے دل میں کہ کوئی جنگلی جانور اسے نقصان نہ پہنچا دے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ دوڑتے ہوئے بچے کے پاس آتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ بچہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ بچے کا پیشانی چوم کر کے ہاجرہ پھر دوسری چکر لگاتی ہے، دوسرا چکر صفا پہ چڑھتی ہے، پھر مروا پہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 7 بار حضرت ہاجرہ جو ہے اس پہاڑ سے اس پار کا سفر شروع کیا ہے، اور آخر مرتبہ جب واپس آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اسماعیل کو جہاں لٹایا ہے ان کے یریوں سے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ مسیحت کہہ رہی تھی، اے ہاجرہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں نے اس کے پشت میں اپنے محبوب کا نور رکھ دیا ہے، یہ اگر یری رگڑ کے کہہ دیتا کہ مولا پانی، تو یہ زمزم کیا ہے، کوثر کا جام اسی کے یریوں سے جاری کر دیتا۔ مشیت کر رہی تھی کہ ہاجرہ تم اتنی چکر کیوں لگا رہی ہو، اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے اپنے حبیب کا نور اسی کے پشت میں رکھا ہے، اگر یہ یری رگڑ کے کہہ دیتا کہ مولا پانی، تو یہ زمزم کیا ہے، حوض کوثر یہیں سے ظاہر کر دیتا۔ حوض کوثر انہی کے یریوں کے قدموں کے برکت سے ظاہر ہو جاتا۔ مسیحت کر رہی تھی ہاجرہ جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، جتنا چکر لگانا ہے آج لگا لے، لیکن تیرے بعد قیامت
قیامت تک لوگوں کو اس پر دوڑنے کے لیے ضروری کر دوں گا، اس لیے کہ ہاجرہ آج تو اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑ رہی ہے۔ مسیحیت کہہ رہی تھی ہاجرہ تم کو جتنا چکر لگانا ہے لگا لے، تیرے بعد میرے آخری نبی جائیں گے، ان کی امت میں جو لوگ ہوں گے وہ لوگ یہاں جب آئیں گے ان سے میں کہوں گا دوڑو تو وہ دوڑ کے تمہاری سنت کو ادا کریں گے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، میرے نبی کی امت میں 4 خلیفے ہوں گے، ان 4 خلیفوں میں عثمان سے کہوں گا وہ بھی دوڑ کے چکر لگائیں گے، علی سے کہوں گا وہ بھی دوڑ کے چکر لگائے گا، صدیق سے کہوں گا وہ بھی دوڑے گا، فاروق سے کہوں گا وہ بھی دوڑ کر کے چکر لگائیں گے۔ اور حد تو یہ ہے اے ہاجرہ جب میرے محبوب دنیا میں جائیں گے ان سے کہوں گا وہ بھی چکر لگا کے تیری سنت کو زندہ کر دیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ ہاجرہ تیرے بعد جب میرے نبی تشریف لائیں گے، میرا محبوب تشریف لائے گا، ان کی امت سے میں کہوں گا تو وہ بھی آ کے چکر لگائیں گے۔ اور حد تو یہ ہے کہ میرا حبیب جب اس پہاڑ پہ آئیں گے تو وہ بھی دوڑ کر کے تیری سنت کو زندہ کر کے اور عمل کر کے دکھائیں گے۔ اور میرے نبی نے بھی جب حج میں گئے ہیں تو صفا و مروہ کا چکر لگائیں۔ بات آئی جب پانی کا چشمہ جاری ہوا، پانی اس طرح زور سے ابلا ہے، اس طرح زور سے بہا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں اگر ہاجرہ اس پانی کو نہ روکتی اور زمزم نہ کہتی تو یہ پانی آج پوری دنیا کے کائنات کے ذرہ ذرہ کی ضرورت کو پورا کر دیتا۔ یہ پانی کائنات کے ذرہ ذرہ، ہر ایک ذرہ اس سے شہر ہوتا اور ہر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا اور ہر جگہ یہ پانی موجود ہوتا۔ لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو روک کر کے کہا تھا اے پانی ٹھہر ٹھہر، زمزم کا مطلب ہوتا ہے کہ رک رک، ٹھہر جا، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستو اب بات آئی حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم میری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، سو اٹھنی لے کر کے مینا کے میدان پہنچتے ہیں اور ذبح کر کے واپس آتے ہیں۔ پھر رات آتی ہے، سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم پھر دوسرے دن جو ہے 200 اونٹ کو لے کے گئے ہیں، مینا کے میدان میں قربان کر کے واپس آئے۔ پھر خواب دیکھتے ہیں اے ابراہیم تم کو جو سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کی قربانی دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ میرے جانور کی قربانی نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ جو میں محبت کرتا ہوں وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے، اب اللہ اس کی قربانی مانگ رہا ہے۔ تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی اپنے بچے کو نہلاؤ دھلاؤ اور اچھے لباس پہناؤ، میں اپنے دوست کے یہاں دعوت پہ جا رہا ہوں۔ دعوت کا معنی ہوتا ہے جانا، ہم لوگوں کے سمجھ میں ہے کھانا، لیکن نہیں، بلکہ دعوت کا معنی ہوتا ہے جانا کسی کے بلاوے میں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ حاجرہ اس کو بہترین طریقے سے نہلاؤ اور اس کو اچھا لباس دو، اب میں اپنے دوست کے ہاں دعوت پہ اس کو لے کے جاؤں گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اچھے سے نہلاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، اس کے بعد ایک بہترین لباس پہناتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے بیٹا اب تک تو میرے پاس تھا، لیکن اے بیٹا آج سے تیرا سفر جو ہے باپ کے ساتھ شروع ہونے والا ہے۔ اے بیٹا تو مجھ سے وعدہ کر کہ تو اس طرح سفر کرے گا کہ تیرا بیٹا، تیرا باپ تجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ بیٹے نے کہا کہ اے میری ماں مجھے جانے تو دے، پھر میرا صبر دیکھنا کہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ رخصت کرتے ہیں حاجرہ اپنے بیٹے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغل میں تھیلی چمکی جھولا لیتے ہیں، اس میں رسی لیتے ہیں، اس میں چھری لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں اور بیٹے کو لے کے دعوت پہ جا رہے ہیں۔ ادھر شیطان کے پیٹ میں درد ہوا، شیطان نے
سوچا کہ اگر ابراہیم نے یہ کام کر دیا تو ابراہیم کا مرتبہ تو اور بلند ہو جائے گا، ابراہیم کامیاب ہو جائیں گے، اسے روکنا چاہیے، اسے کیسے روکا جائے؟ لیکن شیطان نے سوچا کہ ماں کی ممتا بچے کے لیے زیادہ ہے، چلو ان کی ماں کے پاس۔ شیطان جو ہے انسانی شکل و صورت لے کر کے، ٹوپی کرتا لباس لے کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا ہے اور کہا، اے ہاجرہ تم جانتی ہو ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے گئے؟ ہاجرہ بولی، ہاں دعوت میں گئے ہیں، وہ اپنے دوست کے یہاں گئے۔ شیطان نے کہا، نہیں، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے۔ ہاجرہ بولی، تجھے پتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، نہیں، یہ تو ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن کیا کرے گا ابراہیم؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک جھوٹے کے منہ میں سچ بات آ گئی، کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہاجرہ بولی، جب اللہ نے میرے اسماعیل کی قربانی مانگتا ہے تو میں کون ہوں جو اس میں رکاوٹ بن سکتی ہوں؟ لگتا ہے کہ تو شیطان ہے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ شیطان کا داؤ وہاں نہ چل سکا، شیطان وہاں سے بھاگا۔ اب بھاگتے بھاگتے سوچا کہ چلو اسماعیل کے پاس ان کو بتا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے رک جائے۔ اسماعیل کے پاس آیا، کہا کہ اسماعیل تجھے پتا ہے تیرے باپ نے تجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اسماعیل نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے دعوت پہ لے کے جا رہے ہیں، اپنے دوست کے یہاں لے کے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں نہیں، وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لے کے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اسماعیل نے کہا، تو کیا بول رہا ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، نہیں نہیں، لیکن وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں، لگتا ہے تو شیطان ہے، تو مردود ہے۔ ارے اسماعیل کی ایک جان کیا ہے؟ اگر 1000 جان اس جسم میں ہوتا اور ہر حصے میں الگ الگ جان ہوتی، اللہ اگر قربانی مانگتا تو ہر حصے سے اسماعیل ایک ایک جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ یہ تو ایک جان ہے، یہ اللہ اگر میری قربانی مانگتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کے اور خوش نصیب کی بات کیا ہے؟ اے شیطان تو بھاگ جا، میں اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان کے داؤ یہاں بھی نہ چل سکا۔ اب شیطان آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا کہ ابراہیم، اللہ کو منانے کا اور بھی تو بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سارے قاعدے قانون ہے، کیا یہ بیٹے کو ذبح کرنا ضروری ہے؟ ارے تم بیٹے کو ذبح مت کرو، 70 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ کوئی اور طریقے سے رب کو منا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھائی، پتھر اٹھائی اور اس بوڑھا کو مارا جو شیطان بوڑھا بن کے آیا تھا، انسانی لباس لے کے آیا تھا، داڑھی ٹوپی کرتا سب اس کے پاس تھا اور انسانی شکل و صورت لے کے آیا ابراہیم کو بہکانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں۔ اس وقت ابراہیم نے 7 پتھر اٹھا کے شیطان کو مارا اور کہا کہ اے ملعون، تیرا داؤ یہاں نہیں چل سکتا، اس لیے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کا حکم ہے، آج میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا، تو روک نہیں سکتا ہے۔ شیطان وہاں سے بھاگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کے کہاں پہنچے؟ مینا کے وادی میں، جہاں آج حاجی لوگ حج کر قربانی کرتے ہیں، اسی میدان میں پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے بعد باپ نے راز کھولا، باپ نے راز سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ بیٹا، میں تجھے دوست کے یہاں لے کے نہیں جاتا ہوں، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے یہ، اب بتا تیری کیا مرضی ہے؟
جب باپ نے کہا کہ بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اے بیٹا تو بتا تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا ارادہ ہے۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، باپ نے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اگر بیٹا سعادت مند تھا وہاں کہہ دیتا کہ میرے باپ آپ کو حکم ملا ہے ذبح کر دیجئے، آپ کو حکم ملا ہے ذبح کر دیجئے، یا اسماعیل علیہ السلام اپنے سر کو نیچے کر لیتے، سر جھکا دیتے تو وہاں بات مانی جاتی اور یہ دلیل بھی مانی جاتی کہ باپ نے جو کہا بیٹا اس بات کو مان لیا ہے۔ لیکن نہیں میرے دوستو، باپ نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہوں۔ تو بیٹے نے جواب 4 قدم آگے بڑھ کے دیا اور کہا کہ میرے باپ آپ نے خواب دیکھا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ماں میں امون ہے کہ میرے باپ آپ نے ذبح کی کیا بات کیا ہے، آپ کا جو جی چاہے جو حکم آپ کو ملا ہے وہ آپ کر گزریے۔ رہی بات میری تو جب گلے میں چھری چلے گی، گردن کٹے گی، میں تڑپوں گا، لیکن اے میرے باپ آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بے شک میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو ہے تیار ہو گئے دونوں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ اور بیٹے دونوں جب خدا کی رضا کے لیے راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین کے بل پتھر کے اوپر لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین کے بل لٹایا اور چھری رکھا، چھری چلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ اسماعیل کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے باپ رک جائیے، پہلے آپ میرے ہاتھ کو باندھیے، پیر کو باندھیے، اس لیے کہ یہ کام آسان تو نہیں ہے، چھری چلے گی، گردن کٹے گی، میں تڑپوں گا، میرا خون آپ پہ گرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی میں تاخیر ہو جائے، اللہ کے حکم کو بجا لانے میں تاخیر ہو جائے، اس لیے آپ میرے ہاتھ کو بھی باندھیے، پیر کو بھی باندھ دیجئے۔ اب ایک باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ بھی باندھتا ہے، پیر بھی باندھتا ہے۔ اس وقت جو ہے حوران جنت کے فرشتے، آسمان کے فرشتے، اور وہاں کوہ صفا میں، کوہ ہرا میں اور مینا کے وادی میں ایک آواز گونجی تھی کہ مولا کیا قیامت آنے والی ہے۔ جنت کے فرشتے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، حور و غلمان دیکھ رہے ہیں، عرش کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے مولا کیا قیامت آنے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں تم نے تو کہا تھا اے مولا اس انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے، سجدہ تو ہم کریں گے، یہ تو دنیا میں لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ اے فرشتوں آج میرے اس بندے کی انوکھی ادا کو دیکھو اور لاؤ ان کے سامنے، اپنی سجدے کو لاؤ، اپنے رکوع کو لاؤ، اپنے قیام کو لاؤ، سب ان کے سامنے رکھو اور میرے اسماعیل اور میرے ابراہیم کا یہ ادا دیکھو۔ میرے دوستو اس وقت قضا و قدر نے چیخ اٹھا تھا، مینا کی وادی گونج اٹھی تھی اور سب کی زبان پہ یہی تھی کہ مولا کیا قیامت آنے والی ہے۔ اس وقت باپ اپنے بیٹے کو باندھتے ہیں، اس کے بعد زمین کے بل لٹاتے ہیں۔ بیٹے نے کہا اے میرے باپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ باپ نے کہا کیوں؟ بیٹے نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم میں کوئی تاخیر ہو، اس لیے کہ باپ بیٹے کی اگر نظر ملے گی محبت مچل جائے گی، اس لیے آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھیے۔ آنکھوں میں پٹی باندھا جاتا ہے، چھری چلا دیتے ہیں، چھری چل رہی ہے لیکن گلا نہیں کٹتا ہے، ایک بار چلائے، 2 بار چلائے، اس کے بعد ابراہیم اسماعیل نے کہا اے میرے باپ رک جائیے، اے میرے باپ رک جائیے۔
بیٹے نے باپ نے کہا کیا میرے بیٹے ارادہ بدل گیا؟ کہا نہیں نہیں، میرے ہاتھ کو کھولیے، پیر کو کھولیے، کل کے تاریخ میں جب لوگ کتاب لکھیں گے، قربانی کا بیان لکھیں گے، وہاں پہ میرا بھی نام ہوگا، آپ کا بھی نام ہوگا، لوگ یہی کہیں گے بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، ابراہیم نے زبردستی باندھ کے ذبح کیا ہے، اس لیے رسی کو کھول دیجئے تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ باندھ کے زبردستی ذبح کیا ہے، تاکہ لوگ یہ کہے، مورخ یہ لکھے کتاب میں کہ بیٹا بھی راضی تھا، باپ بھی راضی تھا، اس لیے رسی کو کھولیے۔ رسی کھولا گیا، پھر سے لٹائے گئے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت چھری میں دے دیے ہیں۔ اتنے میں اللہ نے فرمایا اے جبرائیل سدرہ چھوڑو، جنت میں جاؤ اور جنتی دمبا لے کے اسماعیل کے جگہ پہ لٹاؤ، اس لیے کہ میرا ابراہیم جلال میں ہے اور اپنی پوری طاقت جو ہے چھری پہ رکھ دیا ہے۔ 2 فوٹ کا فیصلہ ہے، ابراہیم اسماعیل کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے، اس کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو۔ جبرائیل جنت جاتے ہیں، جنتی دمبا لاتے ہیں، اسماعیل کو ہٹاتے ہیں، دمبا رکھتے ہیں، اور ابراہیم کی آنکھ میں پٹی بندھا ہوا ہے، آنکھ بند ہے، چھری میں پوری طاقت لگا دی، چھری چل گئی، گلا کٹا، خون کا فوارہ ہو رہا۔ حضرت ابراہیم خوش ہو گئے کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی، یہ کام تو بہت مشکل تھا لیکن میں نے کر گزرا، میں نے کر دیا ہے۔ اس ابراہیم بہت خوش ہوئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، لیکن جب آنکھ سے پٹی کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا سامنے کھڑے مسکراتے ہیں۔ اتنے میں نظر پڑ گئی جبرائیل پر، وہ بھی مسکراتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیچے دیکھا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا کا گلا کٹا ہے، دمبا ذبح ہوا، بے ساختہ ابراہیم کا اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پاس کھڑے اسماعیل مسکرا رہے تھے، وہ بھی بے ساختہ کہہ اٹھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ پاس کھڑے جبرائیل تھے، اس نے کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، یہ تسبیح بن گئی ایام تشریق کی۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی جماعت سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، جماعت کے بعد واجب ہے کہ ہر نمازی اس کو پڑھا کرے۔ 1 بار پڑھنا واجب ہے اور 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ جب ابراہیم نے دیکھا، درود شریف بڑے اللہم صلی علی مولانا محمد امادن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ گلا کٹا، یہ قربانی بہت مشکل کام تھا، لیکن ابراہیم خوش اس بات پر ہوئے کہ کام تو بہت مشکل ہے لیکن میں نے کر گزرا۔ لیکن آنکھ سے پٹی ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں، پاس میں جبرائیل ہے، نیچے دیکھتے ہیں تو بیٹا کا گلا نہیں بلکہ دمبا کا گلا کٹا ہے۔ حضرت ابراہیم بے ساختہ پکار اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پاس کھڑے اسماعیل کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ پاس کھڑے جبرائیل بھی تھے، جبرائیل نے کہا وللہ الحمد، یہ ایام تشریق ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی تاریخ عصر کی نماز کے بعد ہر جماعت کے بعد 1 بار پڑھنا واجب ہے، 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ پاس میں جبرائیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دمبا لانے والا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یقین تو ہو گیا، لیکن وہی نازل ہو گئی، آواز آئی غیب سے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم واقعی تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ منا کی وادی میں یہ وحی کی آواز ہے جو ہے، ایک گونج اٹھی ہے، ایک آواز ہر طرف پکار ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اس حال میں ندا دیا کہ سامنے اسماعیل ہے، سامنے جبرائیل ہے اور دمبا کٹا ہے، ہم نے اس حال میں ندا دیا۔
ہم نے اس حال میں آواز دی کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ جتنے قرآن کے ترجمہ ہے ہر ترجمہ میں یہی بات ہے کہ جتنے لوگوں نے اس قرآن کے ترجمہ کو اس آیت کی ترجمہ کیا ہے سب نے یہ کہا ہم نے اس حال میں ندا دی لیکن دل کو ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جب اس آیت کی ترجمہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت وہ شخص ہیں جو جنہوں نے صرف قرآن کی ترجمہ نہیں بلکہ قرآن کی ترجمانی بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا وہ نادیناہ ان یا ابراہیم، انہوں نے ترجمہ کیا، میرے امام نے ترجمہ کیا، وہ یہ کیا کہ اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ، اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی۔ وہ ندا کس حال میں تھا کہ ذبح جو ہے دمبا ہوا، گلا جو ہے دمبے کا کٹا، بیٹا سامنے مسکراتے ہیں، پاس میں جبرائیل کھڑے ہیں، قربانی ہو گئی ہے۔ اللہ نے ندا دی کہ اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تم نے واقعی خواب کو سچ کر کے دکھایا، خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ ہم نے تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنا مقصد نہیں تھا، ہم نے تیرا دل دیکھ رہا تھا کہ کیا تو واقعی اس خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ ابراہیم نے کہا مولا تیرے لیے تو بیٹا کیا چیز ہے، اس کے گلے میں بھی چھری چلا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کی گئی، قربانی قبول ہو گئی۔ آواز آتی ہے اے ابراہیم ہم نے اس کو سنت کے طریقے پر آنے والے لوگوں پر باقی رکھا، بے ساختہ آواز آتی ہے سلامن علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلام ہو۔ قربانی ہو گئی۔ اب اس امت پر مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہم قربانی کریں کہ نہ کریں، تو مسئلہ سنیے، قربانی جس پر واجب ہے پہلے وہ اپنے نام سے کرے پھر باقی دوسروں کے نام سے کیجیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کوئی قربانی کسی اور نام سے، کوئی اور نام سے، کوئی مرحومین کے نام سے، کوئی خاندان کے نام سے، اور جس پہ واجب ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، جب تک اپنے نام سے یعنی جس پر واجب ہے جب تک وہ اپنے نام سے نہیں کر لیں گے تب تک دوسرے کے نام سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے کے نام کا مطلب ہے کہ مستحب ہے، مرحوم کے نام پہ کرنا مستحب ہے، ان کے نام پہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ واجب ادا نہ ہو۔ تو اس لیے واجب کو ادا کیجئے۔ اور قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت جو ہے 7 بجے ٹائم رکھا گیا، 7 بجے صبح عید الاضحیٰ کی نماز جماعت کھڑی ہوگی۔ آپ لوگ جو ہے اس سے پہلے مسجد میں تشریف لائیے، اس لیے کہ 7 بجے عید الاضحیٰ کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اگر 7 سے کچھ وقت زیادہ گزرتا ہے تو وہ مسجد کے کام سے گزر سکتا ہے، آپ کے لیے نہیں۔ آپ کو ہر حال میں 7 بجے مسجد میں تشریف لانا ہے، اس کے بعد آئیں گے۔ اگر نماز چھوٹے گی اس کی ذمہ دار آپ خود ہو جائیں گے۔